اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ سنیں گے۔ امید ہے کہ ایک سچا عاشق رسول ہونے کے ناطے یہ واقعہ ضرور پسند آئے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، آپ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں آیا ہے، تب سے تو میری زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھی کہ ہم نے آپ کا نام ہی برکت والا رکھ دیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں سوکھا پڑ گیا، جس کی بنا پر سارے جانور ایک ایک کر کے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے ہماری بکریاں چرانے جاتے تھے تو وہاں سے بکریاں خوب سیر ہو کر آتی تھیں، یعنی اچھی طرح پیٹ بھر کر آتی تھیں۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو ڈانٹتے تھے کہ تم لوگ اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے گاؤں والے بھی اپنی بکریاں وہیں چرانے جانے لگے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں چرتی تھیں، اور اس طرح ساری بکریاں ساتھ مل کر چرنے لگیں۔ لیکن گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر اور بھی حیران ہوتے تھے کہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں پیٹ بھر کر چارہ کھا لیتی ہیں، لیکن ہماری بکریوں کا پیٹ کیوں نہیں بھرتا جبکہ ساری بکریاں ساتھ ہی میں چرا کرتی ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی تھیں کہ یہ تمام برکتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں کہ ہماری بکریوں کا پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن دوسروں کی بکریوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہی نہیں بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ اگر گاؤں میں کسی کی بکری بیمار پڑ جاتی تھی تو وہ بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ننھا سا ہاتھ اس بکری پر پھیرتے تھے تو وہ بکری ٹھیک ہو جاتی تھی۔ بلکہ اگر کوئی گاؤں کا بچہ بھی بیمار پڑتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا ننھا سا ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو شفا مل جاتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے یہاں پرورش پا رہے تھے اور آپ کی عمر تقریباً 3 برس کی ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن بھی تھیں، کہنے لگی کہ اے ماں، جب میں جنگلوں میں بکریاں چرانے جاتی ہوں تو مجھے اکیلے پن کی وجہ سے اچھا نہیں لگتا۔ آپ ایسا کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ بکریاں چرانے بھیج دیں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے ہیں، بہت نرم نازک ہیں، کہیں انہیں دھوپ لگ گئی تو؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا شہزادہ کتنا حسین و جمیل ہے؟ نہیں، میں اسے تکلیف نہیں دے سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ جنگل میں جانے کی وجہ سے اس کے پیر میں کنکر وغیرہ بھی چبھے، یا پھر جنگل میں کوئی جانور تکلیف پہنچا دے، اس لیے میں تمہارے ساتھ اپنے لختی جگر کو نہیں بھیج سکتی۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی کہنے لگی کہ اے ماں، تم دھوپ کی بات کرتی ہو؟ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں نکلتے ہیں تو بادل ان پر اپنا سایہ کر دیتا ہے، اور ماں، آپ جنگل کے جانوروں کی بات کرتی ہیں؟ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگل میں جاتے ہیں تو وہ جانور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہی نہیں، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں تو ہمارے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ اس طرح بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی، اور اگلے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے۔ آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ اس طرح 4-5 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی کہ اے محمد، تم آج کے بعد بکریاں چرانے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب اس سے زیادہ تمہیں تکلیف نہیں دے سکتی، مجھے تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ تم میرے پاس ایک بہت ہی عزیز امانت ہو۔ اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے منع کر دیا۔ 3-4 دن کے بعد ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے بیٹے، کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟
اس نے کہا کہ امی جان، ہماری ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھا تو آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ آپ کا دل بچپن ہی سے بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے امی جان، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہماری ایک بکری بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امی جان، آپ مت روئیں، میں ابھی جاتا ہوں اور اس بھیڑ سے اپنی بکریاں چھڑا کر لاتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ نے فوراً کہا کہ نہیں بیٹے، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ بہت اصرار کرنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں امی جان، میں ابھی جا کر اپنی بکری کو چھڑا لاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف نکل پڑے اور پہنچ کر یہ صدا لگائی کہ اے ساکن صحرا، ادھر آؤ، میری امی کی بکری کون لے گیا ہے، مجھے بتاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ جنگل کے بھیڑیے اس بکری کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اپنے سر کو جھکا دیا اور نہایت ہی ادب سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہماری جان قربان ہو۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ بکری ہماری ماں کی ہے؟ ابھی تک وہ رو رہی ہیں۔ اس وقت ان بھیڑیوں نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ بکریاں چرانے آتے تھے تو ہم سب چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والے خدا نے اپنے محبوب کو کتنا پیارا بنایا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ 3-4 دن سے تشریف نہیں لا رہے تھے، تو ہم نے مشورہ کیا کہ اگر آپ کے حسن و جمال کا دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو پکڑ لو، تو ضرور آپ بکری چھڑانے آئیں گے، اس طرح ہم کو آپ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ ان بھیڑیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکری تو محض ایک بہانہ تھا، اصل مقصد ہمیں آپ کا دیدار کرنا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو الکوثر وائس کو سبسکرائب بھی کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔